انسان کی طرح جنات بھی ایک حقیقت ہے۔ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں۔ دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ اعراف میں، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جنات آگ سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ ابن عباس، اکرمہ، مجاہد، حسن وغیرہ نے کہا ہے، مارج بن نار سے شعلہ کا کنارہ مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے، خالص اور عمدہ آگ سے پیدا کیا گیا۔ امام نووی نے شرح مسلم میں فرمایا ہے کہ مارج سے وہ شعلہ مراد ہے جس میں آگ کی سیاہی کی آمیزش ہو۔ کبھی کبھی ہمارے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن آگ سے نہیں پیدا ہوئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدہ میں چلے گئے، مگر ابلیس نہیں گیا۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس کو فرشتوں سے مستثنیٰ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ زبان عرب میں کسی چیز کا استثناء دوسری جنس سے نہیں کرتے۔ مثلاً یہ کہ نہیں کہا جاتا کہ میرے پاس 10 درہم ہے مگر ایک کپڑا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ابلیس فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا تو تمام فرشتے اس کا استثناء کیوں کر جائز ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ عربی زبان میں ہم سے خطاب کر رہا ہے، اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس فرشتوں کی جنس سے تھا اور جن آگ سے نہیں پیدا کیے گئے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا۔ ناظرین، پھر بھی اس کو فرشتوں کے ساتھ اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ دونوں کے لیے اپنی جنسیت کے اختلافات کے باوجود ایک ہی حکم صادر کیا گیا تھا، اور وہ سجدہ کا حکم ہے۔ چونکہ زبان عرب میں اس طرح کا استثناء جائز بلکہ اہل عرب میں مشہور ہے، اس لیے مذکورہ بالا اعتراض صحیح نہیں۔ صحیح بات وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ ابو الوفا بن عقیل نے اپنی کتاب الفنون میں کہا ہے کہ ایک شخص نے جنوں کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بتایا ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحجر میں ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ ناظرین، نیز یہ بھی بتایا گیا ہے، آگ کے شعلے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، تو بھلا آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ ابو الوفا نے جواب دیا، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو مٹی کیچڑ پکی ہوئی مٹی کی طرح منسوب کیا ہے، اسی طرح شیطانوں جنوں کو آگ کی طرف منسوب کیا ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اس کی اصلیت مٹی ہے۔ آدمی حقیقت میں خود مٹی نہیں ہے۔ اسی طرح جن کی اصلیت آگ ہے وہ خود آگ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں مجھے شیطان نظر آیا تو میں نے اس کا گلا دبوچ دیا، جس سے مجھے اپنے ہاتھوں میں اس کے تھوک کی برودت محسوس ہوئی۔ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا۔ جو شخص جلا دینے والی آگ ہو بھلا اس کے تھوک کی برودت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے ہمارے قول کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات کہ جنات اب اپنی آتشین عنصر پر باقی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرمان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا دشمن ابلیس میرے چہرے پر ڈالنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا۔ نیز آپ نے فرمایا، شب معراج میں نے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لے کر میرا تعاقب کر رہا تھا۔ جب بھی میں نے پیچھے دیکھا وہ نظر آیا۔ ناظرین، ان حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جنات اپنے آتشین عنصر پر برقرار رہے ہوتے تو ان کی اس بات کی ضرورت نہ ہوتی کہ ان میں کوئی عفریت یا شیطان آگ کا شعلہ لے کر آتا، بلکہ اس کا ہاتھ یا کوئی اور عضو ہی انسان کو چھو کر جلا دینے کے لیے کافی ہوتا، جیسا کہ حقیقی آگ محض انسان کو چھو دینے سے جلا دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آگ تمام عناصر میں گھل مل کر برودت کی شکل اختیار کر گئی ہے، بلکہ بسا اوقات برودت ہی کا غلبہ ہو جاتا ہے، یا تو خود اعضاء کی وجہ سے یا بدن سے نکلنے والی چیزوں مثلا آب کی وجہ سے۔